ندوی اسلامک وائس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغیر وضو کے آیت الکرسی، آیت کریمہ، چاروں قل یا دوسرے وظائف پڑھنے والے پہلے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر وضو آیت الکرسی یا دوسرے وظائف پڑھنے کے بارے میں کیا حکم فرمایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آیت الکرسی یا آیت کریمہ اور چاروں قل وضو کیے بغیر پڑھ سکتے ہیں؟ اس ویڈیو میں یہ تمام معلومات فراہم کی جائیں گی، لیکن پہلے یہ جان لیجئے کہ اگر آیت الکرسی کو وضو کرنے کے بعد ایسے تلاوت کریں تو اللہ تبارک و تعالی آپ پڑھنے والے کو 40 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، 40 درجہ بلند کرتا ہے اور 40 حوریں عطا کرے گا۔ اگر آیت الکرسی کو پڑھ کر مرحومین کو بخش دیا جائے تو اللہ تعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے قیامت تک تسبیح کرے، 60 انبیاء کا ثواب عطا کرے اور اس کی قبر میں 40 شمع داخل کرے جس کا نور پورب سے پچھم تک پھیل جاتا ہے۔ اس نور سے اس کی قبر وسیع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ایک شخص امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور بتایا کہ اس کے بدن اور مثانے سے پیلا پانی نکلتا ہے، اس کا کوئی علاج ہے؟ کہ امیر المؤمنین نے فرمایا بغیر کسی درہم و دینار کے اس کا علاج ہے کہ تم آیت الکرسی کو اپنے بدن پر لکھو، آیت الکرسی سے غسل کرو، آیت الکرسی کو پانی پر دم کر کے پیو اور آیت الکرسی کو اپنے بدن کے پاس رکھو، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ حاجات کے لیے 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو۔ ٹانگوں میں درد کے لیے آیت الکرسی پڑھ کر اپنی ٹانگوں پر مسح کریں، اس سے چلتے وقت درد نہیں ہوگا۔ آنکھوں کی نظر کم نہ ہونے کے لیے 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ جس کو پیاس سے ہلاک ہونے کا خوف ہو وہ 60 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ دشمن سے امن و سلامتی کے لیے مٹی پر 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور مٹی دشمن کے سامنے ڈال دیں، اس کے شر سے سلامتی ہوگی۔ مرحوم کی قبر پر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اللہ تعالی قبر پر رحمتیں نازل کرے گا۔ جیل سے جلدی رہائی کے لیے 1000 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ مریض کی شفا یابی کے لیے 3 دن لگاتار 101 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ سر درد کے لیے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ لوگوں کے دلوں میں اچھی نیت سے محبت پیدا کرنے کے لیے 41 مرتبہ پانی پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں اور پانی پلا دیں۔ لوگوں میں صلح کرنے کے لیے جامع مسجد کے راستے کی مٹی پر آیت الکرسی پڑھیں اور جن لوگوں کے درمیان صلح کروانی ہو ان کے سامنے پھینک دیں۔ کام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے سورہ الم نشرح اور آیت الکرسی 10 مرتبہ پڑھیں۔ بچوں کو بلاؤں سے سلامتی کے لیے 40 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور پھر لکھ کر بچے کے گلے میں ڈال دیں۔ ناظرین، آیت الکرسی پڑھنے کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں اور یہاں پر ہم اس کے چند خاص ذکر پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ ہر روز صبح شام پڑھنا چور، ڈاکو اور آتش زدگی سے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد اس کا پڑھنا رزق میں فراوانی کا باعث ہے۔ اگر اس کو لکھ کر کھیت میں دفن کر دیا جائے تو وہ چوری اور نقصان سے بچ جائے گا اور اس میں برکت ہوگی۔ ہر روز فرض نماز کے بعد اس کا پڑھنا سانپ، بچھو اور جن و انس کے شر سے بچاؤ کا سبب ہے۔ اس کو گھر میں لکھ کر رکھنا چوری سے بچاؤ کا سبب ہے۔ اگر اسے لکھ کر دکان میں رکھا جائے تو اس میں خیر و برکت ہوگی۔ ہر شخص کا سوتے وقت اس کا پڑھنا فالج سے حفاظت کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منسوب ایک روایت میں ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا خدا اس پر نگاہ رحمت کرے گا اور آسمان سے ایک فرشتہ بھیجے گا جو ان کی نگہبانی کرے گا۔ دوسری جگہ وارد ہوا ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھے گا وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے پیغمبروں کے ساتھ رہ کر جہاد کیا اور شہید ہوا، موت کے بعد بلا فاصلہ جنت میں جگہ ملے گی۔ اس کے علاوہ فقر و فاقہ دور ہوتا ہے، خدا کی طرف سے امان نامہ ملتا ہے، رزق میں وسعت ہوتی ہے اور خدا اپنے فضل سے اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، آیت الکرسی میں 50 کلمات ہیں اور ہر کلمے میں اللہ عز و جل کی طرف سے 50 برکات ہیں۔ آیت الکرسی کا مقام وہ ہے جو ایک پہاڑ میں چوٹی کا ہوتا ہے۔ امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک مرتبہ
آیت الکرسی پڑھنے والے کی دنیا کی 1000 مصیبتیں اللہ تبارک و تعالی ختم کرتا ہے، جس میں کم از کم غربت اور آخرت میں عذاب قبر سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو وہ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بہتر علم ہے۔ یہ سوال کئی بار دہرایا اور پھر فرمانے لگے کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ فرمانے لگے اے ابو منظر، علم مبارک ہو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس آیت کی زبان اور ہونٹ ہوگی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ مسجد میں تشریف فرما ہیں، تو میں بھی بیٹھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ تو میں نے نہیں میں جواب دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمانے لگے اٹھ کر نماز پڑھو۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی اور پھر میں بیٹھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے ابو ذر، انسانوں اور جنوں کے شر سے پناہ طلب کرو۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے جی ہاں۔ میں نے کہا نماز کا کہا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ اچھا موضوع ہے، جو چاہے زیادہ کر لے اور جو چاہے کم کر لے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا روزے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے فرض ہے، اس کا اجر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اور زیادہ اجر ملے گا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ؟ تو وہ کہنے لگے جس کا اجر ڈبل سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا کون سا صدقہ بہتر ہے؟ فرمایا قلیل اشیاء کے مالک کا صدقہ کرنا یا پھر فقیر کو چھپا کر دینا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا نبی کون تھا؟ کہنے لگے آدم علیہ السلام۔ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نبی مکرم تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کی تعداد کیا ہے؟ فرمانے لگے 310 سے زیادہ۔ ایک جم غفیر تھا اور ایک مرتبہ فرمایا کہ 315۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو نازل کیا گیا اس میں سب سے عظیم کیا ہے؟ فرمایا آیت الکرسی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ انسانوں میں سے ایک شخص نکلا تو وہ ایک جن سے ملا اور وہ اسے کہنے لگا کیا تو میرے ساتھ کشتی کا مقابلہ کرے گا؟ اگر تو نے مجھے پچھاڑ دیا تو میں تجھے ایک ایسی آیت سکھاؤں گا، جب تو یہ آیت پڑھے گھر میں داخل ہو کر پڑھے گا تو شیطان گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ان دونوں نے مقابلہ کیا تو انسان نے اسے پچھاڑ دیا تو انسان اسے کہنے لگا میں تجھے بہت ہی کمزور اور دبلا پتلا دیکھ رہا ہوں، تیرے بازو کتے کی طرح ہیں، کیا سب جن اسی طرح ہوتے ہیں یا کہ ان میں سے تو ہی ایسا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ان میں سے ایک کمزور اور دبلا پتلا ہوں۔ اس نے دوبارہ مقابلہ کیا تو انسان نے دوبارہ اسے پچھاڑ دیا تو وہ جن کہنے لگا تو آیت الکرسی پڑھا کر، اس لیے کہ جو بھی گھر میں داخل ہوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے اس گھر سے شیطان نکل بھاگتا ہے، اور نکلتے وقت اس کی آواز گدھے کی گوز مارنے کی سی آواز کی طرح ہوتی ہے۔ ناظرین، آیت الکرسی یا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، جو عظمت والی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور بعض اہم صفات کا ذکر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی کرسی کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس آیت کو آیت الکرسی کہا گیا ہے۔ ناظرین، چلیے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں تاکہ جن حضرات کو آیت الکرسی کا علم نہ ہو وہ بھی قرآن کریم کی اس اہم آیات کو یاد کر لیں اور اپنے روزمرہ زندگی کا معمول بھی بنا لیں۔ ناظرین، اب آئیے آج کے اصل موضوع کی جانب چلتے ہیں۔ کیا بغیر وضو کے آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں؟ آیات کریمہ پڑھ سکتے ہیں؟ چاروں قل پڑھ سکتے ہیں؟ جان لیجئے کہ وضو کرنا شرط ہے نماز کے لیے، یعنی جب نماز پڑھنا ہو تو اس کے لیے وضو کرنا شرط ہے۔ اب یہاں سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ایک شخص کا وضو پہلے ہی سے موجود تھا اور اگلی نماز کا وقت ہو گیا تو کیا وہ پھر سے وضو کرے گا؟ تو جان لیجئے کہ اگر وضو کو فاسد کرنے والا کوئی کام یا کوئی چیز اس کے ساتھ واقع نہیں ہوا، اسے پورا یقین ہے کہ اس کا وضو ہے، تو اس کے لیے وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔
لیکن یاد رکھیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے۔ ایک شخص بغیر وضو کے بھی چلتے پھرتے اپنے روز مرہ کے کام کرتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ قرآن پاک کو چھونے یا پکڑنے یا دیکھ کر تلاوت کرنے کے لیے وضو کرنا شرط ہے۔ اگر آپ کو کوئی سورہ زبانی یاد ہے جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے پڑھنے کے لیے یا تلاوت کرنے کے لیے وضو کرنا شرط نہیں، لہٰذا ہر ایک مسنون دعا چاہے گھر میں داخل ہونے کے لیے ہو یا گھر سے باہر نکلنے کے لیے ہو یا اذان کا جواب دینے کے لیے ہو یا بیت الخلاء جانے یا باہر آنے کے لیے ہو، کھانے کی دعا یا کھانے کے بعد کی دعا ہو، یہ تمام دعائیں جب بھی چاہے آپ بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سی دعائیں قرآن کریم سے لی گئی ہے، جب ان دعاؤں کو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں تو قرآن کریم کو بھی بغیر وضو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جب زبانی پڑھنا ہو، اب یہ بھی جان لیجئے کہ نادانی کی حالت میں آیت الکرسی یا ناپاکی کی حالت میں آیت الکرسی یا آیت کریمہ یا چار قل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ ناظرین جان لیجئے کہ تمام وظائف کو پڑھ سکتے ہیں، درود شریف، دعا، کلمہ اور جو بھی روزمرہ کے وظائف ہیں آپ بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن میاں بیوی نے آپس میں غسل نہیں کیا اور سونے لگے تو سونے سے پہلے چار قل ضرور پڑھیں۔ اور اسی طرح اگر عورت حیض میں اور ذکر و اذکار کرنا چاہتے ہیں تو مثلا چار قل یا درود یا دیگر وظائف کرنا چاہتے ہیں تو کسی تردد کے بغیر چار قل اور دیگر وظائف کر سکتی ہیں۔ اب یہاں جو مسئلہ ہے وہ قابل ذکر ہے، غور سے سنیے۔ ناپاکی کی حالت میں مرد اور مرد کی تلاوت نہیں کر سکتی، لیکن قرآن کی کوئی بھی سورہ یا سورہ جن کو اذکار کے طور پر یا وظائف کے طور پر ان کو زبانی پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کی کوئی بھی سورہ تلاوت کی نیت سے ہرگز نہیں پڑھ سکتے۔ اب یہاں ناپاکی کی کچھ اقسام بھی بیان کرتے چلیں کہ اگر حالت جنابت میں یا حالت حیض و نفاس میں یا خواتین کے کپڑے خراب ہیں یا بچوں کی پاخانہ یا پیشاب دینے کی وجہ سے ناپاک ہو چکے ہیں تو یہ تمام حالت ناپاکی کی حالتیں ہیں۔ حالتوں میں آپ زبان سے ذکر و اذکار اور دیگر وظائف اور مسنون دعائیں پڑھی جاتی ہیں، ان کا بے فکر بلا تردد اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ ناپاکی کی حالت میں بھی ذکر بغیر وضو بھی ہیں تو بغیر وضو کے بھی تو پھر دونوں میں کیا فرق پڑھ سکتے ہیں؟ ناظرین دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو ناظرین دونوں میں بغیر قرآن کی صورتوں کو بھی تلاوت کر سکتے ہیں، چھوئے بغیر قرآن کی صورتوں کو بھی تلاوت کر سکتے ہیں، اور وظائف کی نیت سے حالت میں آپ ذکر و اذکار اور وظائف کی نیت سے قرآن کی صورتیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن تلاوت کی نیت سے قرآن کی سورہ زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے۔ آخر میں بتاتے چلے کہ بغیر وضو کے آیت الکرسی یا آیت کریمہ یا چار قل اور دیگر سورتیں پڑھ سکتے ہیں، کو ہاتھ لگائے بغیر قرآن لگائے بغیر تلاوت قرآن کریم کی آپ کو ان کا اجر و ثواب بھی ملے گا، لیکن اگر یہ اجر و ثواب بھی ملے گا، لیکن اگر یہ عمل باوضو ہو کر کریں گے تو اس کا اجر بغیر وضو والے اعمال سے زیادہ ہوگا۔ قرآن کریم کی تلاوت کرے تو قرآن کریم کی تلاوت کرے تو باوضو ہو کر کرے۔ ناظرین اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم لوگوں کو تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آپ کو پسند آئی تو اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹ باکس میں ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو تک کے لیے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ تبارک و تعالی